तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुताल्लिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। इतना बड़ा, इतना लजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कहे मैं बहुत खुश हूँ। तेरा कलाम मेरे। बहुत सारे लोगों ने अपने दिल में यीशु के पीछे चलने का फैसला कर लिया। सब मेरे पास आ जाइए, हम सब मिलकर इन अल्फाज को ढूंढेंगे। प्यारे बच्चों, आज आप नूरमी की इस किस्म में मेरे साथ बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। हम दुआ करने के नए नए तरीके सिखाएंगे नूरमी में। खुश आमदीद। मैं आपको एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में ले जा रहा हूँ जहाँ मुर्ग पकाए जाते हैं। बराए मेहरबानी मुझे एक फ्राई मुर्ग चाहिए। नहीं और कुछ नहीं, शुक्रिया। जरा अच्छे तरीके से पकाना। अच्छा, जरा जल्दी। हाँ, जरा जल्दी। अच्छा, अरे वाह, इतनी जल्दी, बहुत शुक्रिया। ये काफी है, आपका बहुत शुक्रिया। आह, आह, ये देखिए, इतनी जल्दी आ गया। वाह, कितना मजेदार है। वाह, मुझे इनके मुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर ये वाले। ये दुनिया में बेहतरीन है। और ये भी। वाह, बिलाशुबा खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस किस्त में मुझे बहुत थोड़े वक्त के लिए खाना पड़ा है और मुझे ये भी बताना था कि मुर्ग कितना लजीज है। वो कैसे? जरा सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तो पूरा नहीं खाया, और लेकर आओ जल्दी। इतना बड़ा, इतना लजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो कितनी अच्छी महक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके मुर्ग बेहतरीन हैं। मतलब आप खाएं तो आपका पेट भर जाएगा। बहुत शुक्रिया। बच्चों, खुराक असल होनी चाहिए जिससे हम बढ़ें, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी होगा ताकि हम तरक्की करें। बिल्कुल, किताब मुकद्दस ऐसी चीज है जिससे मेरी बालिदगी या तरक्की होती है। कैसे हो तुम मीकू? क्या हुआ मीकू? तुम परेशान क्यों हो? क्या बात है मीकू? उम्मीद है इसकी वजह मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आने से पहले ही तुम ऐसे थे। कुछ तो बोलो। इस किस्म में इस मजमून पर बात करेंगे। आप जानते हैं, जो कुछ हमारे अंदर होता है वो जाहिर हो जाता है हमारे चेहरे से। हम में से
ہر ایک کے الفاظ احساسات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی کہے میں خوش نہیں ہوں، مطلب یہ ہوا۔ کوئی کہے میں بہت خوش ہوں، خوش ہے۔ آپ جو لفظ بولتے ہیں وہ آپ کے جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی بات خداوند کے لفظوں میں ملتی ہے۔ خدا نے اپنے کلمے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسے کیا چیز خوش کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع کلمہ خدا ہیں؟ جانتے ہیں ان کی شخصیت کی خاصیتیں کیا ہیں؟ یسوع مسیح کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہی کلام خدا ہیں، اور یہ ایسا کلام ہے جو خدا سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی ہمارا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع کو سمجھنا ہوگا۔ کیا میں بتاؤں؟ مثلا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یسوع محب ہے۔ کیا تم اتفاق کرتے ہو میکو کہ یسوع ایک پیار بھری شخصیت ہے؟ یسوع مسیح ترس کھاتے ہیں۔ یسوع صرف محبت کرنے والے اور ترس کھانے والے نہیں بلکہ امین ہیں۔ سمجھ گئے تم میکو؟ ان کو ہم ان کے کلام سے جانتے ہیں۔ یسوع آئے اور لوگوں کے درمیان رہے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور جانیں۔ یسوع خدا کا کلمہ ہے جو خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا محسوس کرتا ہے، کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ کون ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ خدا عادل ہے، وہ ہمیشہ عدل کرتا اور عدل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے متعلق بتائی جاتی ہیں۔ سب کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ کچھ کہانیاں حقیقی ہوتی ہیں، کچھ غیر حقیقی، ان کو قصے کہتے ہیں۔ قصے صرف فرضی ہوتے ہیں، لوگ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ یونانی لوگ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، سب لوگ اور جاندار زمین یا دھرتی کے بچے ہیں۔ مثلاً سویڈن اور ناروے میں لوگ کہتے تھے کہ تمام جاندار جو زمین پر ہیں وہ ابلتی جھیل سے آئے تھے۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے؟ جاپانی اور ہندوستانی کہتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوئی ایک بہت بڑے انڈے سے۔ یقیناً ان کہانیوں کو سن کر ہم ہنستے ہیں اور یقین بالکل نہیں کرتے، لیکن یہ کہانیاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتاب مقدس میں بہت سی کہانیاں ہیں، مگر کتاب مقدس دوسری کتابوں سے بالکل مختلف ہے، اس جیسی کوئی نہیں۔ کتاب مقدس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا غلطیاں ہیں، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ دنیا میں بہت سی کتابیں موجود ہیں، مگر کتاب مقدس کی کہانیاں بالکل اصلی ہیں۔ پوری دنیا کی حقیقی کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور وہ آیا تاکہ ہمیں گناہوں سے چھڑائے۔ اس لیے ہر روز کتاب مقدس پڑھنی چاہیے۔ جب ہم ہر روز کتاب مقدس پڑھیں گے، اس میں ایسی باتیں سیکھیں گے جو زندگی تبدیل کر دیں اور ہمیں سچائی کی راہ دکھائیں۔ خدا کا کلام زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں جنہیں ہم پڑھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یہی اصل چیز ہے۔ اور اس دنیا میں کتنی سچی باتیں ہیں، کتنا بھی وقت گزر جائے، ہمارے خداوند کا کلام زندہ ہے۔ آج کی آیت یوں کہتی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی جب ہم اس پر چلتے ہیں، چراغ روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، میری راہ کے لیے روشنی ہے، یعنی وہ نور ہے، وہ نور جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کتاب مقدس کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ شہد ہے، زیادہ میٹھا
اور سونے سے زیادہ مہنگا. کیا کوئی چیز سونے سے بھی مہنگی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جانتے ہو کیا؟ خدا کا کلام. وہ شہد سے بھی میٹھا، سونے سے بھی مہنگا ہے. تیرا کلام ہے خداوند، سب چیزوں سے بھلا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. آئیے ہم سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. ایک بار پھر گائیں گے. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. یہ خدا کے کلام کے متعلق ہے. وہ زندگی کی روٹی ہے، رستے کا نور ہے، پانی جو سیراب کرتا ہے وہی ہے صادق. جیون کی روٹی اور رستے کا نور، پانی جو سیراب کرے صادق ہے وہی. اسے بھی ہم دھیرے دھیرے سیکھیں گے. جیون کی روٹی اور رستے کا نور، پانی جو سیراب کرے صادق ہے وہی. جیون کی روٹی اور رستے کا نور، پانی جو سیراب کرے صادق ہے وہی. پھر سے. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. پھر سے. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. کلام. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. تیرا پیار ہے بچاؤ کی باڑ، وہی ہے ہتھیار شیطان کے خلاف. اب ہم کھڑے ہو جائیں گے اور شروع سے گائیں گے. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. پم پم. جیون کی روٹی اور رستے کا نور، پانی جو سیراب کرے صادق ہے وہی. جیون کی روٹی اور رستے کا نور، پانی جو سیراب کرے صادق ہے وہی. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. پم پم. بچاؤ کی ہے باڑ، بس تیرا ہی پیار، مارے جو شیطان کو وہ ہے ہتھیار. بچاؤ کی ہے باڑ، بس تیرا ہی پیار، مارے جو شیطان کو وہ ہے ہتھیار. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. میٹھا، شہد سے بھی میٹھا، مہنگا، سونے سے بھی مہنگا. تیرا کلام ہے سب چیزوں سے بھلا. ایک دوسرے کے لیے زور سے تالیاں بجائے. شاباش. بچوں، آج ہم ایک مسئلے پر بات کریں گے. یہ مسئلہ پطرس اور یوحنا کا ہے. یہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک دن کہیں کھڑے تھے اور یسوع کے متعلق باتیں کر رہے تھے. وہ ان باتوں کا ذکر کر رہے تھے جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پیش آئیں. بس لوگوں نے کہا
کہ وہ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے دل میں یسوع کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی وقت یہودی عبادت خانے سے کچھ یہودی آئے، آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم چلیں۔ یہ کتنا اچھا ہوا یوحنا، ان سب لوگوں کے دل بدل گئے۔ یہ لوگ بھی یسوع کو جان گئے جب وہ زمین پر تھا، ابھی مردوں میں سے زندہ نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پطرس، یہودی عبادت خانے میں تمہیں بلایا گیا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں۔ مہربانی کر کے اسے پیچھے ہٹاؤ، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ بچوں، دوسرے دن سردار کاہن اور بزرگ اور سب لوگ یوحنا اور پطرس کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان سے بات کریں۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، وہ ان سے باتیں کرنے لگے۔ تم کس کے اختیار سے یہ کام کرتے ہو؟ تم یہ کس کے نام سے کرتے ہو؟ اے سردار کاہن، کیا تو ہمارا انصاف کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے کسی کی مدد کی اور اس نے شفا پائی۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے یسوع کے نام سے شفا دی ہے۔ یہ وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ بچوں، جس وقت سردار کاہن نے یہ دیکھا کہ وہ کیسی دلیری سے یہ کہتے ہیں اور ان کی جرت کو دیکھا، ان سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ ان پڑھ کتنے اختیار سے بات کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے پطرس اور یوحنا کو جیل بھیج دیا کیونکہ وہ یسوع کا نام لے کر بات کر رہے تھے۔ پھر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھر انہیں چھوڑ دینا اور تاکید کرنا کہ یسوع کا نام دوبارہ استعمال نہ کریں۔ وہ نہایت سوچ بچار کرنے لگے اور بالکل ایسا ہی ہوا بچوں۔ انہوں نے کہا، پطرس اور یوحنا کو پیش کیا جائے۔ اب ہم تمہیں جانے دیتے ہیں، مگر یسوع کا نام دوبارہ مت لینا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جیل سے نکالا، مگر خدا کے حکم کے اوپر کسی انسان کا حکم نہیں مان سکتے، کیونکہ جو کچھ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہمارے کانوں نے سنا ہے، اس کے لیے ہم چپ نہیں رہیں گے۔ بچوں، اس کے بعد یوں ہوا، انہوں نے یوحنا اور پطرس کو ڈرا دھمکا کر جانے دیا اور کہا کہ دوبارہ یسوع کا نام لینے کی جرت نہ کریں، مگر وہ خدا کا جلال ظاہر کرتے رہے اور ہر بات میں اس کا شکر کرتے رہے۔ سردار کاہن اور بزرگوں کی باتیں انہیں ڈرا نہ سکیں، کیونکہ وہ ان باتوں پر قائم رہے جو ہمارے خداوند نے انہیں سکھائی تھیں، اور وہ لوگوں کو ان کی بابت بتاتے رہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج ہمیں ایک خط ملا ہے جس پر آیت لکھی ہوئی ہے، مگر زیادہ تر جو اس پر لکھا ہوا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ نہ یہ اردو ہے نہ انگریزی۔ لکھنے والے نے یہ کہا ہے کہ یہ جرمن زبان میں ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ ہم ایک لفظ لیں گے اور اس میں سے الفاظ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ سب میرے پاس آ جائیے، ہم سب مل کر ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے۔ اس کا پہلا حرف ہے ٹی۔ آئیے ہم اس کو نکالیں۔ یہ حرف کیا ہے؟ ہم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا ہے؟ اگلا لفظ دیکھیں۔ یہ حرف تو کافی آخر میں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ لفظ ہے کلام۔ یہ کیا لکھا ہے؟ جی بالکل۔ چلو بھائی۔ یہ لکھا ہے زندہ۔
اچھا یہ غور سے دیکھو. یہ لکھا ہے فعال. خدا کا کلام زندہ اور فعال ہے. یہ بہت اہم پیغام ہے. ہم اسے پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں تھا. اب ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جن کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تاکہ خدا انہیں کتاب مقدس فراہم کریں. اس بات کے لیے کون دعا کرے گا؟ زینو آؤ اور ہمارے ساتھ دعا کرو. یہاں آؤ. شاباش. خداوند جن ملکوں میں کتاب مقدس نہیں ہے تو ان میں بھیج تاکہ وہ تیری کہی ہوئی باتوں کو پڑھ سکیں. وہ یقین کریں کہ تو ہی یسوع مسیح ہے. وہ تجھ پر ایمان لائیں اور تیرے گھر میں آئیں. وہ تجھے اپنا نجات دہندہ مانیں. میری دعا کو سن اور قبول کر. آمین. 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 خداون ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کتاب مقدس کو پڑھتا ہے. خداون لوگوں کو تیار کر تاکہ وہ پیسے نکالیں اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے اس پیسے سے ان کے لیے کتاب مقدس خرید سکیں. آمین. آخری مگر بہت ضروری بات کے لیے اب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر میں کتاب مقدس ہے وہ صرف اسے گھر میں رکھ کر نہ چھوڑیں بلکہ اس کو پڑھتے رہیں. اسے پڑھیں تاکہ خدا کا کلام ان تک پہنچے. اس بات کے لیے کون دعا کرے گا؟ امیر ہمارے لیے دعا کریں گے. خداون ان سب لوگوں کے لیے جو کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تیرا شکر ہو. انہیں عقل بخش تاکہ وہ جو پڑھتے ہیں اسے سمجھ سکیں. خداون وہ نہ صرف تیرا کلام پڑھیں بلکہ اس کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں. آمین. آمین. ہمیں صرف انجیل کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا بھی ہے. خداوند خدا زندہ کلام ہے اور ہمیں اسے روزانہ پڑھنا ہے. اور جب ہم اس کو روزانہ پڑھیں گے تو ہم اسے بہتر سمجھ سکیں گے کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے انتہائی فعال ہے. خداوند خدا ان بچوں نے تیرے سامنے جو بھی عرض پیش کی ہے تو اسے سن اور قبول فرما. خداوند ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق دے جو ہماری زندگی ہے، ہماری نجات ہے، تاکہ ہم نہ صرف تیرے کلام کو پڑھ سکیں بلکہ اس کو پڑھ کر عمل بھی کر سکیں، اسے جان سکیں. خداوند اپنے کلام کو ہمارے لیے فعال بنا تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. آمین. ہمارا آج کا سوال کچھ یوں ہے: خدا کا کلام آپ کہاں پاتے ہیں؟ آسمان پر، راستے میں، یا کتاب مقدس میں؟ جواب دینے سے پہلے ایک سوچ لیجیے. میں سوال کو پھر دہراتی ہوں. خدا کا کلام آپ کہاں پاتے ہیں؟ آسمان پر، راستے میں، یا کتاب مقدس میں؟ ہمیں اس کا جواب بھیجیے اور انعام پائیے. آپ سے پھر ملیں گے نورمی میں.
Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.